अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाह। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला के हुक्म से एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रही हूँ जिसका नाम है हयातुस सहाबियात। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन 30 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सहाबियात के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, जिसमें इनका बैकग्राउंड, इनकी लाइफ स्ट्रगल और सबसे बढ़कर इस्लाम के लिए की गई इनकी खिदमत शामिल होंगी। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त व एहतराम का मुकाम दिया है, ख्वाह वो माँ हो, बेटी हो, बीवी हो या बहन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बाज़ इन ख़वातीन का ज़िक्र किया है जिन्होंने तारीख़ इंसानियत में बहुत गहरे नुक़ूश छोड़े हैं, जैसे कि सैयदा मरियम बिनते इमरान और फ़िरौन की बीवी सैयदा आसिया बिनते मज़ाहिम रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना का तफ़सीली तज़किरा कुरान करीम में किया गया है। इस्लाम के दौर अव्वल, जिसे खैरुल कुरून होने का शर्फ हासिल है, इस सुनहरी दौर में ख़वातीन इस्लाम ने सब्र व यकीन, ईमान और साबित कदमी के हवाले से काबिल कदर कारनामे सर अंजाम दिए। वो जलीलुल क़द्र और बहादुर ख़वातीन मैदान जंग में अपने खाविंदों और अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हुईं और उन्होंने राह जिहाद में बेदरीग़ माली और जानी कुर्बानियाँ पेश की। इस्लामी तारीख़ में दावत हक़ को फैलाने, दीन इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम के झंडे को सरेआम करने में जिन सहाबियात का ज़िक्र आता है, उनमें अगर ज़हानत और जुर्रत के किसी आला मजमूए पर नज़र डाली जाए तो नाम आता है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का। हज़रत खदीजा बिनते ख़ुवैलिद बिन असद कुरैश कबीले की सरदार खातून थीं। वो बहुत अमीर और बाअसर खातून थीं। उन्होंने अपने रास्ते की हर रुकावट को गिरा दिया, यहाँ तक कि आज की ख़वातीन भी वो करने की ख्वाहिशमंद होंगी जो उन्होंने 1400 साल कब्ल कर दिखाया। वो अपनी जानिब आने वाले कई उम्रा की शादी की पेशकश को ठुकरा चुकी थीं। इनकी 2 शादियाँ पहले हो चुकी थीं। कुछ रिवायात से ये साबित है कि उनके पहले शौहर का इंतकाल हो गया था, जबकि दूसरे शौहर से उन्होंने ख़ुद अलहदगी इख्तियार कर ली थी और इन दोनों एक्सपीरियंसेस के बाद उन्होंने कभी शादी ना करने का इरादा कर लिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए कायनात के सबसे बेहतरीन हमसफ़र का इंतखाब कर रखा था, क्योंकि वो एक ताजिर थीं और तिजारत के हवाले से जब इनकी मुलाकात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो इनके किरदार और इखलाक से इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को शादी की पेशकश कर दी। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल और नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है आजकल के मुसलमानों के लिए, जो अपने ऊपर इन चीज़ों को हराम किए बैठे हैं जो अल्लाह ताला ने नहीं की। जैसा कि हमारे माशरे का कोई नौजवान आज ख़ुद से 15 साल बड़ी ऐसी खातून से शादी करने का सोच भी नहीं सकता कि जिनकी उसके साथ तीसरी शादी हो, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ये पैगाम बख़ुशी कबूल फरमाया और फिर यहाँ से इस मज़हब ने जन्म लिया जिसके पैरोकार आज दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम से इस वक्त शादी की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। 15 साल की नबूवत से पहले की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाए और बहुत गमगीन कैफियत में नज़र आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा ओढ़ा और लेट गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ गईं कि कोई गम की बात हुई है। उनके पूछने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मक्का से बाहर गया था तो फ़लाँ वादी में मैंने देखा कि एक काफ़िला ठहरा हुआ है। इनके जिस्मों पर कपड़ा है और न इनके पास कुछ खाने को है। वो ज़बू हाली का शिकार हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं कि मैं इनकी मदद कर सकूं। इमाम राज़ी की तफसीर कबीर में इस वाक़े की तफसील कुछ यूँ मिलती है कि इस बात को सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप जाकर कुरैश के सारे बड़े सरदारों को बुला लाइए। उन लोगों के आने तक अशरफियों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन तमाम लोगों को गवाह बनाते हुए फरमाया कि मैं ये सारी दौलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करती हूँ, वो इसे जहाँ चाहें और जैसे चाहें खर्च करें। वो एक मजबूत क़ुव्वत इरादी रखने वाली खातून थीं जिन्होंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद कारोबार संभाला। इनकी ज़हानत ने इन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाला जिसने आगे जाके दुनिया की तारीख़ बदल दी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद इनके यहाँ 6 औलादें हुईं। अरब के इस वक्त के माशरे में जब ज़्यादा बीवियाँ रखना आम बात थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 25 साला इज़्दिवाजी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो अपनी इन ज़ौजा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ादारी, हिकमत व दानाई, बुर्दबारी और दानिशमंदी का सबसे पहले इजहार इस वक्त हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है
کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو نیند میں سچے خواب آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے، صبح ہوتی تو خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا میں چلے جاتے اور کئی راتیں وہاں تنہائی میں عبادت میں مصروف رہتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ مزید سامان لینے کے لیے سیدہ خدیجہ کے پاس آ جاتے۔ ایک روز غار حرا میں جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اپنی بغل میں لے کر خوب دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے دوبارہ پکڑا اور خوب دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ مجھے بغل میں لے کر خوب دبایا اور مجھے چھوڑ دیا اور ان آیات کی تلاوت کی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جس کو وہ جانتا نہ تھا۔ یہ وحی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ پر لرزہ طاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا: زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خشیت علی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے کہا: ذرا ان کی ردات تو سنیں۔ ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے۔ وہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فرمائیے کیا ماجرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے اطمینان سے پوری بات سن کر کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ کاش کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکل جانے پر مجبور کر دے گی، اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو سنا، اور وہ پہلی خاتون بن گئیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بدولت قریش کی اشرافیہ سے مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے عرب کے اس معاشرے میں وحدانیت کا تصور ناقابل برداشت تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی دولت اور اپنے خاندانی تعلقات کے ذریعے اپنے شوہر کی بہت مدد کی۔ انہوں نے آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خدمت کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ سن 619 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی وفات سے نبی علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی انتقال کر گئے، اور اس کا رنج بھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تھا۔ اس لیے اس سال کو نبی علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی، اور ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی، اور حضرت خدیجہ حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھیں، اور بعد میں انہی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مریم بنت عمران کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، اور اس زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی جتنا خدیجہ پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کر استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خدیجہ سے اتنی محبت کرتے ہیں گویا کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہاں، خدیجہ جیسی کوئی نہیں، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ساری اولادیں بھی خدیجہ سے ہی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے لیکن وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا پکا کر نبی علیہ السلام کے لیے لے جا رہی تھیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے انہیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کو پیغام دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک داماد جو اس وقت کافر تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام ابو العاص تھا، جو غزوہ بدر کے موقع پر جنگی قیدی کے طور پر نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مال کا فدیہ دیا جاتا تھا، تو ابو العاص کی بیوی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار بطور فدیہ بھجوایا۔ اس ہار کو دیکھ کر نبی علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، کیونکہ یہ وہی ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے باقی اصحاب کی اجازت سے وہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا، کیونکہ وہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بشروا خدیجۃ ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ہیرے جواہرات سے مرصع گھر کی خوشخبری دو، جس میں شور ہوگا اور نہ ہی تھکاوٹ و اکتاہٹ ہوگی۔ صحیح الجامع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، سیدات نساء اہل الجنت اربع مریم و فاطمۃ و خدیجۃ و آسیہ، یعنی خواتین اہل جنت کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم بنت عمران، فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد اور فرعون کی بیوی آسیہ، سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آج اسلام اور ہمارے معاشرے میں خواتین کی آزادی اور ان کی حیثیت کے موضوع پر بہت گرما گرم بحث ہوتی ہے، لیکن غلط طرز پر آزادی کا پرچار کرتی خواتین اور ان کا استحصال کرتے ہوئے مرد دونوں ہی اصل اسلام کی روح سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازواج مطہرات اور صحابیات کی زندگی سے سبق سیکھ کر پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔